اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ نے نا بڑا کلیئرلی بتایا اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن میں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے. اب وہ لوگ جن کو اسٹریس محسوس ہوتا ہے ڈپریشن کے انداز میں، اور وہ کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، اور وہ بھی ان کو سمجھانے کی بجائے اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھائیں اور ساری زندگی اس کے محتاج ہو جائیں. یہ جی اس کا میں آپ کو ایک جرنل رول بتا دیتا ہوں اینٹی ڈپریسنٹ کہ کب کھانی چاہیے اور کب نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں، جو جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. اگر ہم ڈپریشن کی بات کر لیں یا کسی بھی مسئلے کی تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. مشکل لائف تھی، لائف میں بہت زیادہ اسٹریسز تھے، ایموشنلی آپ ہینڈل نہیں کر سکے کسی ایشو کو، اور ایک لانگ ٹرم سٹریس لیتے لیتے آپ کی ایک ایسی سچویشن آ گئی زندگی کے مختلف صدمات سے گزرتے گزرتے کہ اب آپ کو ڈپریشن ہو گیا. یہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی ہے. اس میں جینیٹک فیکٹر بھی آبویسلی انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کا اتنا رول نہیں ہے جتنا کہ حالات و واقعات کا ہے. تو کسی بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ حالات و واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اینٹی ڈپریشن کھا لی کسی نے ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے. اب ایک فار انسٹنس ایک میل ہے، اس کو ڈپریشن فرض کریں اس وجہ سے ہے کہ اس کا کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا یا اس کو کوئی جاب کے مسئلے ہو گئے. فرض کر لیں کہ اگر زیادہ تر کیسز میں فیمیل کو کوئی ریلیشن شپ کے ایشوز کی وجہ سے پرابلم ہے، یہ جسٹ این ایگزامپل. اب کون سی دوائی کوئی شخص کھائے کہ اس کا بزنس سیٹ ہو جائے؟ کون سی دوائی کوئی لیٹ سے کوئی عورت کھائے تو ان کے ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ٹھیک ہو جائیں؟ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ میں کون سی ایسی دوائی کھاؤں کہ میرے حالات سارے ٹھیک ہو جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو ڈپریشن کیوں ہوا؟ کہ کیونکہ میرے حالات و واقعات تھے اور پھر کچھ میرا اپنی سوچ، میرے اپنے جذبات، جن کی وجہ سے کسی شخص کو ڈپریشن ہو گیا. اب ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم اپنی سوچ، اپنے ایموشنز کو اور اپنے حالات سے ایڈجسٹ کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. یعنی دوائی صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ ڈینائل میں نہ رہیں. ویل ایکسیپٹ کر لیں، یا یہ تو ایک اسپیکٹ ہے نا، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن پتہ کیا بات ہوتی ہے، بعض اوقات حقیقت اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم خود کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ڈینائل میں ہی رہو، کوئی بات نہیں ہے. نہیں، پھر اینٹی ڈپریشن نہیں کھائیں. دیکھیں، ایک صدمہ لگ گیا کسی کو، آسان زبان میں بات کرتے ہیں آڈینس کے لیے. اب بعض اوقات یہ انسان کو جو ڈینائل میں جاتا ہے وہ ایک سیلف سروائیول موڈ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ میں صدمے سے کیسے اب اس کو ہینڈل کروں، سمجھ نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ انسان کا دماغ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر تو 2 4 5 دن کے لیے آپ ڈینائل میں چلے گئے ہیں، ہفتے 10 دن بعد آپ اپنی ریئلٹی میں واپس آ گئے ہیں، اس ڈینائل کو ہم برا نہیں کہتے نا. اب اگر زیادہ دیر تک آپ ڈینائل میں رہیں، مہینوں تک، تو پھر تو آبویسلی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ایکسیپٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن جلدی جلدی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں اپنے آپ کو اتنی اذیت نہیں دینی چاہیے. یعنی کہ اپنے آپ کو آرٹیفیشلی نہیں چلانا چاہیے کہ میں فوری ایکسیپٹ کر لوں، فوری چینج کر لوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا، یہ کوئی بات ہے، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. انسان کو فرق ضرور پڑتا ہے کسی بھی مسئلے سے. وہ کہتے ہیں نا، دل ہی تو ہے کچھ سنگ و خیش نہیں، روئیں گے خوب جب رلائے گا کوئی. تو یہ انسان کی ایک بہرحال ایک نیچرل ایک پروسیس ہے. جہاں تک اینٹی ڈپریشن کی بات ہے، اینٹی ڈپریشن یا کسی بھی طرح کی اور اینٹی سائیکوٹک جو میڈیسن جو آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ وقتی طور پہ ذرا انسان کو ذرا مدھم کر دیتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اینٹی ڈپریشن کھا تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد سارا دن سوئے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا، سونا کوئی علاج تو نہیں ہے. اب سونا کیا ہوتا ہے کہ اینٹی ڈپریشن کھائی، سو گئے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہفتے 10 دن 15 دن بعد جس وجہ سے ڈپریشن ہوا وہ ویسے تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے. تو اگین ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ اسی ہیلنگ پروسیس سے ہے جس سے ہم بیمار ہوئے، اسی طرح سے ہم نے ٹھیک ہونا ہے. اینٹی ڈپریشن کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. یہ صرف وقتی طور پہ آپ سمجھے کہ ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے، کھا لیا سو گئے، کھا لیا سو گئے. لیکن پھر ایسے لوگ ہیں جو اب 20 سال سے اینٹی ڈپریشن کھا رہے ہیں. یہ تو پھر اسکیپ ہے، یا تو لانگ ٹرم یا تو شارٹ ٹرم، کیسے بھی کر لیں اس کو. جی، یہ ایک بالکل ایک اسکیپ ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ کیسز میں اینٹی ڈپریشن یا اینٹی سائیکوٹک ڈرگز دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی جس کو یہ ڈپریشن وغیرہ ہو گیا وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے. بعض اوقات کچھ لوگوں میں سوسائڈل ٹینڈنسیز وغیرہ آ جاتی ہیں، کچھ ایسے کوئی جو صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ بہرحال کچھ ایسے سیویئر کیسز میں دیا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ان کو ذرا تھوڑے سے کام ہو جائیں. لیکن اگین جو مسئلوں جن کی وجہ سے مسئلے خراب ہوئے ان کے، جب تک وہ ان کے مائنڈ میں ریزالو نہیں نہ ہوں گے تب تک ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. اور پھر کچھ ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ اسکیزوفرینیا کا ایشو ہے، یا پھر اس طرح کے اور جس میں ہلوسینیشن اور ڈیلیوژنز وغیرہ ہوتے ہیں. اس میں عام طور پہ پھر کچھ لا علاج بیماریاں ہیں،
اس میں اس کو ہم مینیج کرتے ہیں، یعنی کہ میڈیسن بھی دے دی اور ساتھ ٹریٹمنٹ بھی گیا، لیکن وہ کچھ لائف لانگ کنڈیشن ہے. اب بائی دا وے اسکیزوفرینیا ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر تو میں مزیدار نہیں کہوں گا، لیکن سننے والوں کے لیے کچھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں کچھ لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے، ان کو لگتا ہے، اچھا کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے کنیکشنز بڑے ہیں. اس کو ہم ڈیلیوژن کہتے ہیں کہ خیالات، جو ہمارا خیالات ہے اس کی ڈسٹورشن. ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی حسین و جمیل، کوئی خوبصورت ہیں. تو یہ بہرحال یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی اور ڈفرنٹ قسم کی سمٹمز ہیں. تو پھر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو سوسائٹی اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ اثر وغیرہ ہے تو اس کو نظر آتی ہیں. جنات ہیں اس میں، یا یہ ایگزیکٹلی کوئی بزرگ ہیں جو ہمیں ایگزیکٹلی بتا دیں گے، یا ایسی باتیں کرتے ہیں، یا آسمانی باتیں یا کرتے ہیں. اس کو نظر آتی ہیں یہ چیزیں، یا اس کو سنائی دیتی ہیں، باقی کو کمرے میں سیم بیٹھے نہیں سنائی دیتی. اب کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر کچھ مسئلہ ہے، حالانکہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے جو برین میں کیمیکل ہیں اس میں امبیلنس ہوا ہے، باقیوں کو نہیں ہوا. اب کسی کے برین میں کیمیکل امبیلنس ہے، اس کو چیزیں دکھائی بھی دے رہی ہیں، سنائی بھی دے رہی ہیں، باقیوں کے برین کیمیکل بالکل ٹھیک اور ٹھاک ہے. یہاں ان کو بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے علاج بھی کراتے ہیں، اور آخر میں کبھی کبھی وہ ان کے آستانے بھی بن جاتے یہاں جی آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک تھوڑی سی بات سخت ہے، لیکن بہرحال کرنی پڑے گی. زیادہ تر جو ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، بینگ اے پروفیشنل، یہ میری پروفیشنل اوپینین ہے، آپ ان کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کرا لیں، مور دین 99% خود مریض ہیں. ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ان کو بعض کو زیادہ تر کو ایسی مرض ہیں کہ جو کہ ابھی ٹھیک بھی نہیں ہونے، لائف لانگ کنڈیشن ہے. یعنی ان کو خود ڈاکٹر کے پاس جانے کی یا ضرورت ان ہے، کو اور وہ بالکل لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آبویسلی دیکھیں نا، جو خود ایک شخص ذہنی طور پہ بیمار ہے، جب آپ اس سے کسی بھی چیز کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خراب ہی کرے گا نا آپ کو. اور پھر اس میں ہمارے لوگوں کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیریو ٹائپس اور ایک خاص حد تک اگنورنس بھی انوالو ہے کہ ہم چیزوں کو مکس کر دیا ہے. کتنی آسان سی چیز ہے اس کو سمجھنا کہ اگر آپ پیٹ میں آپ کو درد ہے تو آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے دوائی لیں، ٹھیک ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی بازو میں درد ہے، لیٹ سے کوئی ہڈی میں درد ہے، تو آرتھوپیڈیشن کے پاس جائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اگر دماغ کا مسئلہ ہے آپ کو تو بھائی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایک آج کل تو کافی ایڈوانس ٹیکنیکس آ گئی ہیں، ٹریٹمنٹ کرائیں اور اپنا زندگی گزاریں. لیکن پھر دیکھیں نا، ہوتا ایسے ہے نا، پھر ایسے لوگوں کا لائف سپین بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے وہ آستانوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو رہا، وہ تو مزید خراب چیزیں ہو رہی ہیں.